جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج میں تھوڑا سا اپنے فون کے ساتھ کھیلتا ہوں ایز یوزول، تو اس میں منیب صاحب ہیں، ایک صحافی ہیں منیب، تو پورا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے خبر دی ہے جی کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، فارم 47 کی حکومت نے، اللیگل حکومت نے، 14-15 سیٹوں والی حکومت نے فیصلہ کیا ہے، بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کی گل کو نہیں مننی، سپریم کورٹ کی بات پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ یعنی سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کہ جو سیٹیں پی ٹی آئی کو دینی ہے وہ دیں، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اصل میں کہانی کہاں سے ٹریگر کی؟ کہانی یہاں سے ٹریگر کی کہ انہوں نے آن پرپز قاضی صاحب نے یہ جو بلہ چینا تھا وہ اسی طرح انہوں نے جو امپریشن دیا تھا وہی امپریشن پی ٹی آئی کو ملا کہ ہماری سیٹیں، ہماری پارٹی ختم ہو گئی ہے، ٹیکنیکل چیزوں کو اگنور کرتے گئے۔ صرف سلمان اکرم راجہ جو کرتے کہ پارٹی اسٹل ایگزسٹ کرتی ہے، صرف بیٹ کا نشان گیا، پارٹی اسٹل ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو یہ ان کا ایک ایسا پوائنٹ تھا جس پوائنٹ کے اوپر جب پی ٹی آئی کو شامل کیا گیا کیس میں، تو انہوں نے وہاں پہ اس کے بارے میں یہ کہا کہ پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے، ججوں کو ماننی پڑی یہ بات۔ اچھا جی، اب منیب صاحب نے کی طرف بات کروائیں کہ اب یہ تو ہو گیا فیصلہ، پی ٹی آئی کو ملنی ہے، پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی تھی، بائی لا ایگزسٹ کرتی تھی، ہر لحاظ سے ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ دیکھیں، میں کبھی بھی نہیں بھولا اس بات کو کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ میں اس بات کو بار بار کرتا ہوں اور بار بار کرتا رہوں گا جب تک عمران خان کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہونا ایک سٹارٹ تھا ان لوگوں کا، ان لوگوں نے جو بدماشیوں کا عروج تھا وہ یہ تھا۔ اب ایک ایسا ملک جس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں الیکشن کو وائلیٹ کیے گئے ہیں، جس میں گورنرز نے، چیف الیکشن کمشنر نے اور بڑے بڑے عدالتی فیصلوں کو ریجیکٹ کیا ہے، بے شمار پولیس افسران نے قانون کی وائلیشن کی ہے، تمام کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، تمام کے اوپر۔ وہ 15-16 بندے ہونے جی انگلوں کے گڑنے لگو نا تو انہوں نے پورے مک جانے نے ان کے ہے نے کیس آرٹیکل 6 یہ لوگ جو ہیں ان سے آپ کا مقابلہ، یہ کبھی نہ بھولیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کروایا، جنہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے ملک میں، جنہوں نے یہ ساری چیزیں کی۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی قاضی صاحب جو نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسی ایڈہاک ججز لے کے آئیں گے۔ ایڈہاک کیوں ہوتا ہے؟ ایویں ٹیمپرری جو لا کے ایڈہاک بیسس پہ ٹیمپرری طریقے نہ ملک چلانا، یا ایڈہاک قسم کی چیزیں کہ ایڈہاک جو ہے نا ٹیمپرری قسم کی انہوں نے جج لا کے لے کے آ رہے ہیں وقتی طور پہ اپنا خانہ پوری کرنے کے لیے جج لا رہے ہیں۔ جج بھی جو جنہوں کی چنگی ریپوٹیشن گندی ہے، جہاں شکلوں بھی بس ماڑے چنگے جنے ایویں 2-4 جو بندے نے ہو، تو ان کو لے کے آنے کے لیے انہوں نے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ پلان جو ہے وہ لگتا ہے منیب کی بات ٹھیک ہے، منیب کی خبر ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے عمران جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا۔ اب دیکھیں اب سپریم کورٹ اپنا عمل درآمد خود کروائے گی یا یہ کریں گے، یا یہ 15 سالہ پروگرام والے جرنیل جو وہ کریں گے۔ اچھا 15 سالہ پروگرام جو میں نے کہا نا، اس کو ذرا اگر آپ تھوڑا سا اپنا ریوائنڈ کر کے پیچھے لے جائیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد سیف کی شہادت کے اوپر یہاں پہ تشریف لائے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ندیم انجم صاحب، آئی ایس آئی کے چیف۔ کبھی دنیا میں نہ آگے نہ کبھی پیچھے، ہسٹری میں کوئی نہیں۔ یہ بندہ آیا ٹی وی بیٹھا، اس نے ہمیں بتایا تھا کہ 15 سال کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست سے الگ ہو رہے ہیں۔ وہ یہی تھا، یہی سیاپا سی جہاں پلان کیتا سی رل کے چیف آف آرمی اسٹاف نے۔ اچھا عاصم منیر کو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، عاصم منیر کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ یہ آرمی چیف بننے سے 2-3 سال پہلے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور یہ اندر مل کے گند کرتوتے کر رہا تھا۔ اب یہ انتقام لے رہا خان صاحب سے۔ اچھا یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی۔ اچھا جی، لندن پلان اور یہ 15 سالہ منصوبہ یہ ایک ہی چیز تھی، اس کا اب ہو گیا ستیہ ناش، اس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، تو اب نیا پلان سامنے آ گیا۔ اچھا جتنے بھی پلانز آتے ہیں نا، ان میں ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے، وہ صرف ہوتے ہیں چیف جسٹس کے لیے، ایکسٹینشن کے لیے، آرمی چیف کے لیے، بیوروکریٹس کے لیے، افسروں کے لیے۔ یہ پاکستان میں جتنے فیصلے ہو رہے ہیں آپ دیکھیں اتنے دنوں میں جو فیصلے ہوئے ہیں، ان میں ایک چیز بڑی مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے چودھری واسطے فیصلے ہیں۔ چودھری صاحب کے منڈے کا کتنے بیاہ ہونا ہے، چودھری صاحب کی کڑی کتنے جانی ہے، چودھری صاحب کے گھر کنے آنا ہے، چودھری صاحب کے گھروں کنے جانا ہے، یہ سارا چودھری کتنے سارا پنڈ کے پاسے بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے پورا پاکستان کہ ہمارا بھی کچھ سوچیں گے، کہ ہمارا بھی کوئی حساب کتاب ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ کہیں بھی پاکستان کے عوام نہیں ہے، کہیں بھی پاکستان کے عوام نہیں ہے۔ کوئی نہیں سوچ رہا کہ مہنگائی ہو رہی ہے، کوئی نہیں سوچ رہا کہ لوگوں کی تنخواہیں کدھر ہیں، کوئی نہیں سوچ رہا کہ ہم نے اکانومی کیسے ٹھیک کرنی ہے، کوئی نہیں سوچ رہا کہ ہمارے بارڈر پہ بندے مار رہے ہیں، کوئی نہیں سوچ رہا کہ ہمارے دو سوسائڈ اٹیکس ہو گئے ہیں آج پاکستان میں، کوئی نہیں پوچھ رہا ان کو۔
کوئی نہیں ان کی طرف دھیان دے رہا. سارا دھیان ہے صرف ہے کہ پی ٹی آئی ختم کرنی ہے, عمران خان ختم کرنا ہے. یہ جو مسلم لیگ کو سپورٹ ہے نا, اس کی اسٹیبلشمنٹ نہیں جرنیلوں کی, یہ پاکستان کے گٹوں میں بیٹھ گئی ہے. پاکستان کے گٹوں میں پراپر طریقے سے مسلم لیگ نون کی نواز شریف شہباز شریف کی سپورٹ جو ہے نا, جو جرنیلوں نے کی ہے, وہ پاکستان کا ستیہ ناش ہی کر کے رکھ دیا اس نے, بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور اب جو انہوں نے جو فیصلہ کیا منیب کی خبر کے مطابق کہ ہم نے سپریم کورٹ کے عمل درآمد نہیں کرنا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب پاکستان میں نے کل بھی ذکر کیا کچھ نہ کچھ ہونے والا. اکثر بندے یہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہونے والا, لیکن کچھ ہونے والا. ایمرجنسی وہ لگنی ہے, معاشرہ لگانا, یہ کیا لگنا. دیکھیں عاصم منیر کا کوئی پروگرام نہیں ہے اس قسم کا کہ اس کو پاکستان کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہے یا پاکستانی اکانومی کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہے. عاصم منیر از ناٹ اے پرسن لائک دیٹ. عاصم منیر میں ندیم انجم کو اس چیز سے بالکل کوئی غرض نہیں ہے. اور ان کو یہ ہے کہ ایک ان کو بیٹمین قسم کا وزیر اعظم چاہیے اور اپنی موجیں چاہیے. وہ یقین کریں, آپ کسی بھی طریقے سے اینگل سے دیکھ لیں, کوئی بھی اقدام ایسا دیکھ لیں, عاصم منیر, ندیم انجم, یہ لوگ جو ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ رتی برابر. ان کو یہ ہے کہ ان کو پلاٹ جو ہے نا وہ کہاں سے ملے گا, ان کے بچے کہاں جا کے پڑھیں گے. دیٹ آل دے تھنک اباؤٹ. یہ لوگ اور طرح کے ہیں. انہوں نے جو فیصلے اب کر لیے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ہم نے اڈھاک ججز لے کے آنے ہیں, پھر اس کے ذریعے ہم نے جو سپریم کورٹ کا جو فیصلے ہیں اس کے سویلین ٹرائل والے, ان فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی انہوں نے کوشش کرنی ہے. سو آنے والے دنوں میں یہ اپنی گرپ کو مضبوط کریں گے. جرنیل اپنی گرپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اوپر, پاکستان سوسائٹی کے اوپر. بہت چیزیں انہوں نے لے لی ہوئی ہے. انہوں نے زراعت آپ سے لے لی ہے, مل فیکٹری اپنی بنا دی, کلونی انہوں نے اپنی بنائی. تو وہ یہ سارے کا سارا وہ کر رہے ہیں. اور اس میں مجھے جو تکلیف ہے, مجھے جو افسوس جو مجھے جو ہو رہی ہے کہ پاکستان کے عوام کی طرح کہیں بھی نہیں ہے, کسی فیصلے میں بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے, اس کی ہم نے کس قسم کی چیزیں کرنی ہے. وہ سارے کا سارے جو ہے نا وہ اس سے باہر ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس پاکستان کا لندن پلان سے باہر تھے, 15 سالہ جرنیلوں کے منصوبے سے باہر ہیں, پاکستان کی حکومتوں کے دماغ سے باہر ہیں. یہ جو لوگ ہیں جو 12-15 کروڑ 20-22 کروڑ جتنے بھی ہیں, یہ سارے کے سارے یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ پہن سانتے کٹ کے باہر کیا چودھری نے, تو جا کے چودھری تک گھاٹا آ دی گیا, اور کوئی راستہ باقی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ اب کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ لکھ لیں اس بات کو کہ یہ لوگ جو ہیں نا ہیڈ آن ہو گئے ہیں. عمران خان کے پاس کچھ مانگنے کو نہیں ہے, صرف ایک چیز مانگتا ہے, عوام کی بات کریں, عوام جو چاہتے ہیں وہ کریں, عوام نے جن کو ووٹ دیا ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں. دیٹ واٹ عمران خان. اور عمران خان کہہ رہا ہے رول آف لا کر لو. رول آف لا کر لو تو عمران خان گڈی تیز نہیں چلا سکتا, کیونکہ رول آف لا ہوگا, عمران خان گڈی تیز چلائے گا, عمران خان پڑے جائے گا. یعنی تانوں کا یہ تکلیف ہے جب وہ کہہ رہا رول آف لا کی بات کر رہا ہے, اس کا وہ بیچ میں آئے گا, لیکن یہ بیچ میں آنا نہیں چاہتے, اس وجہ سے کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو یہ میرے بات کرنے کا جو دیجیے, جو میں نے 7-8 منٹ سے جو میں بات کروں, اس کا صرف پوائنٹ میرا صرف اتنا سا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کی عوام کو نکال کے باہر کیا. پچھلے 2 سالوں سے کچھ فیصلے نہیں ہو رہے, صرف یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ تیری ایکسٹینشن تو میری ایکسٹینشن تو ادھی ایکسٹینشن تو ادھی ایکسٹینشن. یہ پاکستان کی عوام اس طرح چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی. جہاں آپ نے ووٹ ڈالا, جہاں آپ نے پاکستان کی عوام نے جا کے ووٹ ڈال کے کھڑے ہوئی ہے, اس کا دھماکہ آپ دیکھیں کتنا بڑا. جس ووٹ کو آپ نے خاموشی سے جو عوام نکلی ہے, پاکستان کی عوام جو خاموشی سے نکل کے ووٹ ڈال کے آئی ہے, اور اس ووٹ کا دھماکہ اتنا بڑا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے چینج ہونے شروع ہو گئے, ججز کو ہوش آ گیا. آپ کی جو آج کل جو کچھ آپ کو نظر آ جائے سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلے نظر آ رہے ہیں, وہ سارے کے سارے اس ووٹ کی وجہ سے ہیں. ان کی گھبراہٹ, ان کو اس بڑے پیمانے پہ کھل کھلا کے سامنے آنے, ان کے جو کپڑے اتر گئے ہیں, وہ آپ کے ووٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں, اس پاکستانی عوام کے ووٹ کی وجہ سے ہوں گے. اگر آپ خاموشی سے نکل کے ووٹ ڈالنے کے بعد اتنا کچھ کر سکتے ہیں, تو آپ ذرا سوچیں کہ جب بنفس نفیس احتجاج کے لیے پاکستان کی عوام سڑکوں پہ ہوگی, روڈ بلاک کرے گی, تو کیا نہیں ہوگا. بہت کچھ ہوگا, بڑی کچھ تبدیلیاں چینج ہوں گی. ہم صرف اتنا سا دور ہیں حقیقی آزادی سے. حقیقی آزادی مینس سول سپرمیسی سے تھوڑا سا دور رہ گئے. اور اس موقع پہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل جو ہیں پارٹیز, ان کو ایک بات سوچنا, اس وقت نواز شریف کو چھوڑیں, نواز شریف جانے دے, جرنیل جانے, آپ نکلیں باہر, آپ اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر جائیں, پاکستان کو لے کے جائیں, تحریک انصاف کا مقابلہ کریں. اگر آج آپ مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو کل آپ یقیناً کر پائیں گے, پرسوں آپ یقیناً کر پائیں گے. تحریک انصاف ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہے گی.
تحریک انصاف ہر پارٹی ہر عروج کا ایک زوال ہوتا ہے، زوال کے بعد عروج ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پاکستان کی قوم کی خدمت کرنی ہے۔ آپ تھوڑے سالوں کے لیے اگر باہر بیٹھ جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ اگر 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال اگر آپ باہر بیٹھ جائیں گے، عمران خان کو مل جائے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن پاکستان کا نام ہوگا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا نام ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ پارٹی تھی، یہ وہ پیپلز پارٹی ہے، یہ وہ جماعت اسلامی ہے، یہ وہ MKM ہے جنہوں نے جمہوریت کا ساتھ دیا۔ آخری موقع پہ بھی آپ نے اگر جمہوریت کا ساتھ دے دیا اور پاکستان کی عوام کو کے اوپر سرنگوں کر دیا اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، تو آپ یقین کریں آنے والا ٹائم آپ کا، آنے والا ٹائم آپ کا۔ کل کو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو پورے پاکستان میں، کل کو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا آپ کو۔ اس پروسیس میں اب نہیں ہے، اپنی میں مارنی پڑے گی، آپ کو اپنا آج قربان کرنا پڑے گا کہ پاکستانی خطر اپنے بچوں کی خطر۔ اگر آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے، تمام پولیٹیکل پارٹی سے کراس دا بورڈ، اگر آپ کے اپنے بچوں سے پیار ہے، اس پاکستان کی بہتری کے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بڑا اچھا موقع ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جانے، نواز شریف جانے، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ، آپ سارے ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں، تو آپ دیکھیے گا فوج کبھی بھی آنے کے والے دنوں میں کارنر پہ ہوگی، یہ کسی کو مارنے کی جو کہ رہیں گے نہیں، ختم ہو جائیں گے، اور آپ سے آئندہ سے پاکستان جو ہے نا وہ ترقی کی طرف آہستہ آہستہ گامزن ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے، کہ اگر وہ اللہ پہ ایمان ہوگا تو آپ آگے بڑھ پائیں گے، آپ پاکستان کے لیے کچھ کر پائیں گے۔ بہرحال اپنا بہت خیال رکھیے گا سر، اللہ حافظ۔